واقعہ یا وہ منظر ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو رب کی دی ہوئی ہدایت کے ذریعے اور رسول کی دی ہوئی حریت کے ذریعے اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے اور اللہ کا رسول اللہ کے اذن سے اپنی قوم کو آزادی، حریت اور انسانیت کا وہ سبق دیتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ وہ قوم جو ہے وہ اپنے زمانے کے ان طاقتور، ظالم، جابر بادشاہوں کے مقابلے پر کھڑے ہونے کے قابل ہو گئی۔ وہ قوم جو کل تک مظلوم تھی، جو کل تک مجبور تھی، جو کل تک محکوم تھی، غلام بنا کے جس کو رکھا گیا تھا، آج وہ قوم زمانے کے ناخداؤں اور زمانے کے جابر ترین بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہو گئی۔ اس کے باوجود کہ اللہ کا رسول، اللہ کا نبی ان کے ہمراہ ہے اور ان کو جذبہ، ولولہ اور ہمت دے رہا ہے، اور جب تک اللہ کا رسول اور اللہ کا نبی قوم میں موجود ہوتا ہے، اس کا طریقہ موجود ہوتا ہے، تو قوم میں جذبہ اور ولولہ قائم رہتا ہے۔ باوجود اس کے ان کا احوال جو قرآن مجید کی آیت میں بتایا کہ وہ کہنے لگے یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، وہ کہنے لگے کہ آپ ہمیں ان بادشاہوں کے مقابلے پر لے آئے ہیں، یہ قوم تو بہت طاقتور ہے، بہت ظالم ہے، جابر ہے، اور ہم ان کے ہوتے ہوئے اس شہر مقدس میں، ارض مقدس کا پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ ہم داخل نہیں ہو سکتے ہیں، ہم تو اسی صورت میں داخل ہوں گے کہ جب وہ جو ہے نا خود چھوڑ دیں۔ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے، اپنے نبی کے ذریعے انہیں بتایا کہ اللہ کا انعام تمہارے ساتھ ہوگا، تم صرف دروازے تک جانے کی ہمت کرو، اللہ تمہیں فتح دے دے گا۔ تم صرف اپنے اندر وہ جذبہ تو پیدا کرو، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، کہ تم اس طرح داخل ہوگے جیسے تم غالب ہو۔ صرف کرنا کیا ہے، عَلَيْهِمْ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ، کہ تم نے اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول کے ساتھ قائم رہنا ہے، موجود رہنا ہے، کھڑے رہنا ہے، اور دروازے تک، شہر کے دروازے تک چلے جانا۔ اس پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے قوم موسیٰ کا جو احوال ذکر کیا، جو ان کا کلام ہے، جو ان کی بات ہے، اس کو جو نقل کیا، تو اس میں ان کی ایک تو بزدلی، کم ہمتی، اس کو واضح کیا، اور اس میں جو زیادہ عیاں چیز ہے، جو زیادہ واضح چیز ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کا احترام چھوڑا۔ اب اس پر حضرت صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے وہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کو وہ مخاطب کیسے کر رہے ہیں، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ قوم اپنا جذبہ، اپنا ولولہ اور اپنا ایمان کھو چکی ہے یا کمزور کر چکی ہے، جس کو اپنے راہبر، اپنے رہنما، اپنے آقا، اپنے نبی اور رسول کا احترام جس کے پاس موجود نہیں ہے۔ باقی باتیں بعد میں ہیں، پہلے انہوں نے اپنے رسول، اپنے نبی، اپنے آقا، اپنے راہبر، اپنے رہنما کا ادب اور ان کا جو عظمت اور ان کا جو سٹیٹس ہے، اس کو انہوں نے کم کر دیا، اس کو کھو دیا۔ قرآن مجید نے ان کی زبان کو، ان کی کلام کو، ان کی گفتگو کو پیش کیا کہ وہ جو ڈر رہے تھے، وہ جن پر دوسری قوم کا غلبہ طاری تھا، وہ جن پر کسی غیر کا دبدبہ قائم تھا، وہ دوسرے نہ تھے، وہ تھے
جو نبی کا ادب کھو چکے تھے، جو نبی کی عظمت کو بھلا چکے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ ان کا انداز تخاطب تو دیکھیے کہ وہ یا موسیٰ کہہ رہے تھے، بجائے اس کے کہ وہ اس کو اللہ کا رسول کہتے، اللہ کا نبی کہتے، اپنا راہبر کہتے، اپنا رہنما کہتے۔ قرآن مجید میں مفسرین کرام فرماتے ہیں، صاحب کلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے کلام نے ان کی گفتگو کو قرآن کا حصہ بنایا، وحی کا حصہ بنایا، اور بروز حشر تک اسے قائم رکھا۔ اس سے پتہ چلے کہ قومیں اس وقت زوال کا شکار ہوئی ہیں، اور اس وقت ان پر غیروں کا رعب اور دبدبا پڑا ہے، جب ان کے اپنے ایمان میں، ان کے اپنے جذبات میں، اور ان کے اپنے وجدان میں اپنے رہبر، اپنے رہنما، اپنے آقا، اپنے رسول، اپنے نبی کا مرتبہ کم ہوا۔ وگرنہ تاریخ تو اس بات کی گواہ ہے کہ وہ جو 313 نکلے تھے، جن کے پاس تلواریں بھی کم تھیں، جن کے پاس نیزے بھی کم تھے، جن کے پاس سواریاں بھی نہ ہونے کے برابر تھیں، مگر ان کی زبانوں پر ایک ہی کلام تھا، ان کے جذبوں میں ایک ہی لہر تھی، اور ان کے خیالات میں ایک ہی تلاطم تھا کہ چاہے ہاتھ میں کچھ ہے یا نہیں ہے، لباس ہے یا نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ موجود ہے یا نہیں ہے، مگر اپنے رہبر، اپنے رہنما، اپنے آقا، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول سے کسی راستے پر، کسی میدان میں، کسی مقام پر ایک لمحے کے لیے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اور پھر اس کا قرآن گواہ بنا کہ جب یہ جذبہ لے کر وہ میدان میں آئے، وہ جو 313 تھے، جن کے پاس اسباب بھی نہیں تھے، وسائل بھی نہیں تھے، جن کے پاس جو ہے بظاہر جنگی سامان بھی نہ تھے، پھر ان کے لیے قرآن مجید بتاتا ہے، اور قرآن مجید ہی ان کا گواہ بنتا ہے کہ پھر ان کے لیے ملائکہ اترتے ہیں، اور پھر ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں ان کے لیے ملائکہ اترتے ہیں۔ اور پھر یہیں تک نہیں، بلکہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ وہاں تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک وہ جان باز ہوتا ہے، ایک ایک وہ وفا شہاد ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ کبھی 10 ہوتے ہیں، کبھی 3 ہوتے ہیں، کبھی 7 ملائکہ آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ مگر وہ قوم کون سی ہے اور یہ قوم کون سی ہے؟ اب ان دونوں کو قرآن مجید نے، اللہ کی کتاب نے، وحی الہی نے ہمارے سامنے پیش کیا کہ ایک وہ ہے جن کے پاس من و سلوہ اترا ہے، جن پر علیہم الغمام، جن پر سائبان بادلوں کا کیا گیا ہے، جن کے لیے پتھروں سے میٹھے ٹھنڈے پانی کے چشمے جاری کیے گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد بھی ان کا حال یہ ہے کہ جب ان کو مقابلے کے لیے لے جایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، یہ تو بڑی جابر قوم ہے، بڑے شاہ سوار ہیں، بہت طاقتور ہیں، ہم تو ان سے نہیں لڑ سکتے موسیٰ۔ سبب کیا ہے؟ ان کی بزدلی اور کم ہمتی کا سبب کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کے اس اسلوب سے یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ان کے دلوں میں سب سے جو پہلا مرحلہ ہے ان کے ایمان میں، ان کے جذبات میں، وہ اپنے رہبر، اپنے رہنما، اپنے رسول کا جو مرتبہ ہے وہ ان کے دلوں سے گر چکا ہے، کم ہو چکا ہے، اور وہ یہ خیال ہی نہیں کرتے۔ اور ادھر کیا معاملہ ہے؟ ادھر صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان ذوالنورین ہیں، حیدر کرار ہیں، اور کیسے کیسے جان نثار ہیں جن کو تلوار، ایسے کم عمر ہیں جنہوں نے تلوار پکڑی نہیں ہے، جنہوں نے کبھی میدان جنگ دیکھا نہیں ہے، اور وہ لپک لپک کے آتے ہیں
بڑھ بڑھ کے آتے ہیں کہ آقا ہمیں ساتھ لے چلیے، وہ معذور آتے ہیں، جسمانی معذور آتے ہیں، وہ ضعیف العمر آتے ہیں کہ آقا ہمیں ساتھ لے چلیے، ہم صرف آپ کے ہمراہ میدان میں جانا چاہتے ہیں۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ ایک وہ قوم ہے جس پر انعامات ہیں، جس پر من و سلوہ ہے، جس پر رب کی بہت ساری انعامات کی بارشیں ہیں، اور اس کے باوجود ان کی حالت یہ ہے کہ ایک دفعہ میدان سجا، ایک دفعہ مقابلہ آیا اور نبی اور رسول کے موجود ہوتے ان کا جذبہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا، ہم تو اس میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں جب تک یہ قوم ہے۔ تو عزیز محترم، قرآن مجید کا یہ اسلوب ہمیں بتا رہا ہے کہ جب تک اپنے راہبر سے، اپنے رہنما سے، اپنے نبی اور رسول سے امتی کا وہ جو تعلق ہے، وہ جو نسبت ہے وہ کم ہوتی ہے، پھر سارے جذبات مانگ پڑ جاتے ہیں، اور پھر نتیجتاً ہوتا کیا ہے، پھر غیر کا روب اور اغیار کا دبدبا قوموں پر حاوی ہو جاتا ہے۔ عزیز محترم، اب اسی سبق سے ہم آج کے ماحول میں آتے ہیں کہ کیا ایسا ہے کہ وہ جو کلمہ گو کی ہم بات کرتے ہیں، جو ہم اپنی تاریخ کی بات کرتے ہیں، اپنے اسلاف کی بات کرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آج پھر باوجود اس کے کہ دعویٰ ہمارا کلمہ گو ہونے کا ہے، دعویٰ ہمارا نبی آخر الزمان کی امت ہونے کا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے باوجود آج ہم بھی قومن جبارین تو نہیں کہہ رہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آج اغیار کا، غیروں کا کوئی روب، کوئی دبدبا کہیں آج پھر ہمارے دلوں پہ تو نہیں حاوی ہو گیا، اور پھر آج کا دن تو ہمیں مزید یہ بات یاد دلانے کے لیے ہے کہ خون بھی بہے، گھر بھی لٹے، مال بھی چلا جائے، اس کے باوجود جو قوموں کے جذبات ہیں، جو قوموں کے ولولے ہیں، وہ کم نہیں ہوتے اگر اپنے رہبر سے، اپنے رہنما سے، اپنے آقا سے، اپنے نبی اور رسول سے امت کا جو تعلق ہے، جو نسبت ہے، وہ مستحکم رہے، وہ مضبوط رہے۔ تو عزیز محترم، آج کا یہ جو دن ہے، آج 14 اگست کے حوالے سے بھی یہ پیغام ہے کہ قومیں اس وقت تک ہی اپنی پہچان بنا سکتی ہیں، اپنا سٹیٹس بنا سکتی ہیں، جب تک وہ اپنے رہبر سے، اپنے رہنما سے اپنے آپ کو پیوست اور وابستہ رکھتی ہیں۔ تو امت مصطفیٰ اور ملت اسلامیہ ہونے کی حیثیت سے ہمارا سب سے پہلے، سب سے اولین رہنما، سب سے اولین رہبر سرکار دو عالم نور مجسم نبی آخر الزمان امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے، اور آپ سے بڑھ کر ہمارا کوئی رہبر و رہنما نہیں ہو سکتا، اور ہم اسی کو اپنا رہبر و رہنما بناتے ہیں جس کا تعلق مکین گنبد خضرا سے ہوتا ہے۔ عزیز محترم، اپنے رہبر سے، اپنے رہنما سے جس ملت کا اور جس قوم کا تعلق مضبوط رہے گا، وہی ملت، وہی قوم اور وہی امت فلاح بھی پائے گی، ترقی بھی کرے گی اور کامیاب و کامران بھی ہوگی۔ تو 14 اگست کی یہ جو خوشیاں ہیں، ان میں ان شہیدوں کو یاد کرنا ضروری ہے، ان غازیوں کو یاد کرنا ضروری ہے، اور ان بہنوں کو اور ان ماؤں کو یاد کرنا ضروری ہے جنہوں نے اس مملکت پاکستان کے لیے اپنی عزتیں دی ہیں، اپنا خون دیا ہے، اپنا گھر بار لٹایا ہے، اور یقیناً یہ کوئی کسی انسان اور کسی شخص کے کہنے سے کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ کوئی شخص کسی سے یہ کرا سکتا ہے کہ آپ کسی کو کہیں اور کوئی اپنا گھر لٹا دے؟ اس کے لیے ایک روحانی قوت ہے، اور وہ روحانی قوت وہی ہے کہ جس طرح ہمارا یہ یقین ہے کہ یہ جو دو قومی نظریہ ہے، یہ بے شک
قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا سبق یاد کرایا ہوا ہے، لیکن یہ حقیقتاً مجدد الف ثانی اور امام احمد رضا کا وہ روحانی سبق ہے، یہ وہ روحانی جذبہ ہے جس نے ملت کو، امت کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اپنی جانیں بھی، اپنے گھر بار بھی اور اپنی عزتیں بھی لٹانے پر قائل ہو گئے اور آمادہ ہو گئے، اور لاکھوں کی تعداد میں انسانوں نے اپنے گھر لٹائے، اپنی عزتیں لٹائیں، اپنا سب کچھ قربان کیا۔